یہ مغرب کا وقت تھا اور میں پچھلے 2 گھنٹوں سے ٹیکسی دوڑا رہا تھا۔ مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچانے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میرا پورا بدن چور چور ہو رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرنے لگا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا۔ سارا دن ٹیکسی چلا چلا کر شام کو گھر آتا ہوں تو تب بھی سکون نہیں ملتا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج تو میں اپنی بیوی سے پوچھ کر ہی رہوں گا کہ وہ یہ سب کیوں کرتی ہے۔ اس غرض سے جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی کچے پیاز کھانے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ روزانہ رات کو وہ کچے پیاز کھاتی تھی اور مجھے پیاز کی بدبو سے کمرے میں رہنا دوبر ہو جاتا اور اسی وجہ سے میں دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلا جاتا۔ مجھے شدید کوفت نے آہ گھیرا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے بازو سے کھینچ کر اسے اٹھایا اور کہا کہ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے روزانہ پیازوں کا، تو وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میں جب بھی اسے ڈانٹتا تھا یا اس سے کچھ بھی پوچھتا تھا تو وہ آگے سے سر جھکا لیتی تھی، کبھی بھی کچھ نہیں بولتی تھی، اور اس کے اس رد عمل سے میں شدید پریشان ہو جاتا۔ میں نے اس کا بازو چھوڑا اور دوسرے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو گیا۔ میرا نام جمیل ہے اور میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ میں بہت اچھا کماتا تھا، ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ روزانہ صبح کو ڈیوٹی پر جانا اور شام کو واپس آ جانا، یہی زندگی کا معمول تھا۔ میں نے کبھی بھی اجنبی مسافروں سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ ایک دن میری ٹیکسی میں ایک بہت خوبصورت لڑکی آ کر بیٹھی۔ میں نے بیک شیشے سے ایک نظر دیکھا تو بس پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ سفید رنگت، شنگرفی ہونٹ، تیکھی ناک، سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا جو اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ وہ مجھے کچھ کہہ رہی تھی لیکن میں نے سنا ہی نہیں۔ اس پری پیکر نے سیٹ پر بیٹھتے ہی میرے سامنے چٹکی بجائی اور میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ میں جب اسے اس کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ کر واپس آنے لگا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے 1 مہینے کے لیے روزانہ اس جگہ پر چھوڑ دیں گے۔ میں نے جھٹ سے پہلے ہاں میں سر ہلایا تو وہ پھر بولی 1 مہینے کے لیے میرا ڈرائیور کہیں گیا ہوا ہے اور مجھے کوئی نیا نہیں ملا، اسی وجہ سے مجھے ٹیکسی کی ضرورت تھی۔ بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں ابھی تک اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے جاتا، وہ میرے ساتھ کافی باتیں کر لیتی۔ اس کا نام ماریا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے وہ یہاں اکیڈمی میں سیکھنے کے لیے آتی ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور جس دن آخری دن تھا اس دن میں بہت پریشان تھا کہ وہ اس کے بعد میری ٹیکسی میں نہیں آئے گی۔ ماریا جب ٹیکسی سے اترنے لگی تو اس نے مجھ سے ایک بات کہی، جمیل، اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تمہاری زندگی بدل سکتی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہو گیا۔ اس نے مجھے براہ راست کہا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن بدلے میں اس کی ایک شرط ہے کہ میں اسے کبھی بھی اسٹیج ڈرامہ ڈانس کرنے سے نہیں روکوں۔ وہ مجھے اپنے آفس میں بہت اچھی نوکری دے گی کیونکہ ڈانس کے ساتھ وہ بزنس بھی کرتی ہے۔ یہ سن کر 1 منٹ کے لیے گڑبڑا گیا کہ ایسے ایک ڈرامہ ڈانسر کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھ پر دولت کا لالچ اس قدر سوار تھا کہ میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور ہاں کرتی۔ میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ مجھے پسند تھی اور اوپر سے دولت مند بھی تھی، تو مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے جھٹ سے پہلے اسے کہا کہ میں تیار ہوں۔ ماریا نے مجھے اپنا پتہ وغیرہ پہلے ہی بتا دیا تھا اور کہا کہ میں اس سے ملنے ضرور آؤں۔ میں بہت خوش ہو گیا اور وہ چلی گئی۔ 2 دن کے بعد میں اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ گھر بہت اچھا اور خوبصورت تھا۔ میں نے واچ مین کو ماریا کا کارڈ دکھایا تو اس نے مجھے اندر آنے دیا۔ گھر کا اندرونی حصہ بہت عالی شان بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا عالی شان گھر پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اتنے بڑے شاندار گھر میں ماریا اور اس کی ماں اکیلی رہتی تھی۔ ماریا کی ماں بہت اچھی خاتون تھیں۔ میں ان سے ملا تو انہوں نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ ماریا گھر پر نہیں تھی۔ ماریا کی ماں مجھ پر واری صدقے جا رہی تھی اور میں دولت کی ریل پیل دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں نے ماریا کی ماں کو کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور اب ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ماریا کی والدہ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اپنے گھر میں سے پہلے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں ماریا سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں اور نہ یہ بتایا تھا کہ ماریا ایکٹر اور سٹیج ڈانسر ہے۔ گھر آ کر میں نے اپنے ماں باپ سے شادی کی بات کی۔ میرے باپ بھی خوش ہو کے
بات پکی کی گئی۔ میری ماں کو ماریا پسند نہیں آئی تھی کیونکہ انہیں روایتی بہو چاہیے تھی، جبکہ ماریا کافی فیشنیبل تھی، لیکن میری خوشی کی خاطر خاموش ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور ماریا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں ماریا کے آفس میں کام کرنے لگا۔ ہم لوگ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اب مجھے بھی ماریا سے محبت ہو گئی تھی۔ شادی کی 1 ماہ بعد ماریا نے مجھے ایک فیصلہ سنایا جسے سن کر میں چونک گیا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بحث کی لیکن وہ میری کوئی بھی بات نہ مانی۔ اس کی ایک ہی ریٹ تھی کہ میں گھر داماد بن کر اس کے گھر رہوں، کیونکہ میرے چھوٹے سے گھر میں اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہماری پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تم نے صرف یہ کہا تھا کہ تم ڈانس کرو گی، میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گا اور میں تمہیں روکتا بھی نہیں، تم جو بھی کر رہی ہو، لیکن میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے میری بہت منتیں کی، میرے سامنے گڑ گڑائی اور مجھے کہا کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ میرے گھر میں شفٹ ہو کر ہم سب مل کر ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ میرے گھر والوں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات ٹھیک لگی۔ اس نے مجھے کسی نہ کسی طرح سے راضی کر ہی لیا۔ میں نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو راضی کرنا تھا۔ میں نے اپنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یہ کہا کہ میں بزنس خود سنبھال رہا ہوں، تو میرے سے روزانہ کئی لوگوں نے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، جب کوئی آتا ہے تو میری بےعزتی ہوتی ہے، اس لیے ہم سب ماریا کے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے بہت واویلا مچایا، میرے بہن بھائیوں نے بھی انکار کیا، لیکن میں باضد رہا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ وہاں شفٹ ہوں گے، میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا، اور اسی طرح سے ہم لوگ اپنا گھر بیچ کر ماریا کے گھر شفٹ ہو گئے۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی اس شاندار زندگی کو لے کر بہت خوش تھے۔ ماریا کے گھر میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر، ہر چیز کی ریل پیل تھی۔ ہماری ازدواجی زندگی بھی بہت خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ اور پھر کسی نہ کسی طرح سے میری فیملی کو پتہ چل گیا کہ ماریا ایک اسٹیج ڈانسر ہے۔ وہ سب لوگ مجھ پر بہت غصہ ہوئے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ماریا کو شوق ہے، وہ کسی بھی غلط راستے پر نہیں ہے، لیکن میری بات کسی نے نہ مانی۔ میرے گھر والے مجھے صبح شام تانے دیتے اور میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ یوں ہی کرتے کراتے 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میں بہت خوش تھا بیٹے کی پیدائش پر، لیکن میری فیملی میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ انہوں نے ماریا کو بھی باتیں سنائیں تو ماریا سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ ماریا اور میں نے خود بحث کی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ گھر والوں کو جب سب پتہ چلا کہ تم ڈانس کرتی ہو تو وہ بہت غصے میں ہیں، اسی لیے تم خاموش ہو جاؤ، کچھ دن کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اب روزانہ میری ماں اور بہن ماریا کے ساتھ لڑائی کرتی، اسے طرح طرح کے تانے دیتی، اور میرے بیٹے کو کبھی بھی انہوں نے پیار محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ ایک دن ماریا سے ملنے کوئی شخص آیا ہوا تھا جسے میں اور میرے گھر والے نہیں جانتے تھے۔ میری والدہ کو ایک نیا موضوع مل گیا تھا بات کرنے کا۔ میں جیسے ہی آفس سے گھر آیا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ آج ماریا سے ملنے کوئی آدمی آیا تھا، کیا اس نے تمہیں بتایا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ماریا کا چکر چل رہا ہے اور وہ شخص اسے ملنے آیا تھا، تم ماریا سے پوچھ گچھ کرو۔ میں نے جب ماریا سے پوچھا تو وہ بھی میری اس بات کو گول کر گئی۔ میرے دل میں بھی شک سا پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد 1-2 بار پھر وہ ملنے آیا، لیکن ماریا نے مجھے پھر بھی نہ بتایا۔ تو میری والدہ نے میرے دل میں پلتا شک اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا، اور پھر اچانک ماریا غائب ہو گئی میرے بیٹے کو لے کر۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماریا کہاں چلی گئی ہے۔ اماں کے مطابق جو آدمی اس سے ملنے آتا ہے وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تمہارا بیٹا لے کر۔ لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ماریا کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی بیٹی بھاگ گئی ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور اس دنیا سے چل بسیں۔ ان کے جانے کا مجھے بے حد افسوس تھا، لیکن اس سے زیادہ میں ماریا کے رویے سے دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ آخر ماریا مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ میں نے اس کی تمام دوستوں کے گھر سے پتہ کیا جن کے ساتھ وہ ڈرامہ وغیرہ کرتی تھی، ان سب سے پتہ کروایا جہاں جہاں وہ ڈانس کرتی تھی، ان تمام تھیٹروں سے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اور مجھے بھی آہستہ آہستہ یقین ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے ماریا مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہو، میرے گھر والوں کے رویے کی وجہ سے۔ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے، ہمیں اپنا الگ گھر لے لینا چاہیے۔
تو میں نے بھی ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنا الگ گھر لے لیا۔ اس گھر میں اتنی آسائشیں تو نہیں تھیں، لیکن پھر بھی قدرے بہتر تھا۔ میری ماں نے میری شادی زبردستی کروا دی، اور جس لڑکی سے کروائی وہ کوئی اور نہیں، ماریا کی خاص ملازمہ تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میری ماں اور اس ملازمہ کی بہت بنتی تھی۔ وہ ہر وقت امی جی ہی کرتی رہتی، لیکن ماریا نے اسے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ ماریا تو خوش ہو جاتی کہ چلو اس گھر سے سب مانوس ہیں۔ میں نے بہت شور مچایا، لیکن میری ماں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ پہلی شادی میں نے اپنی پسند کی تھی، اب وہ اس گھر میں اپنی پسند کی بہو لانا چاہتی ہے۔ میں بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ ماریا کی بے وفائی نے مجھے بالکل ہی توڑ دیا تھا، اور اوپر سے مجھے میرے بیٹے کا غم الگ ستاتا تھا کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا۔ میری یہ بیوی بہت فرما بردار تھی، میرا اور میری ماں کا بے انتہا خیال رکھتی۔ میں جو بھی بات کہتا وہ چپ چاپ تسلیم کرتی، کبھی بھی مجھ سے بحث نہ کرتی۔ میرا بھائی مجھ سے الگ ہو گیا تھا، وہ اپنا کاروبار کر رہا تھا، میں نے اپنی بہن کی شادی کرتی تھی۔ گھر میں اب صرف میری بیوی اور میری ماں ہوتی۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا، جسے میں پہلے تو نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ ماریا کا بھائی ہے۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری بہن کہاں ہے، میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کے بھائی ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ وہ میری بہن ہے، وہ ہمارے خاندان سے چھپ کر ڈانس وغیرہ کیا کرتی تھی۔ میری ماں نے اس کو سپورٹ کیا، اور اب میں اس کو ڈھونڈتے یہاں پہنچا ہوں۔ میں اپنی ماں اور بہن کو واپس لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میری اس بات پر میری بہن سے بہت زیادہ بحث بھی ہوئی ہے، لیکن وہ واپس جانے کے لیے راضی نہیں تھی، اور اب میں جب دوبارہ اس کے گھر گیا ہوں تو وہاں پر وہ تھی ہی نہیں، بلکہ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ وہ گھر بھی تم بیچ چکے ہو، اور میری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا کہ میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس شخص کا میری بیوی سے چکر چل رہا ہے، جبکہ یہ تو اس کا بھائی ہے۔ ماریا کے بھائی نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا، سارے عیش و آرام ختم ہو کے اب دوبارہ سے وہی ٹیکسی چلانے لگا۔ اب میرے دل کا درد اور زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ میں بہت حیران و پریشان رہتا، اماں وقت اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا رہتا، لیکن مجھے کہیں سے بھی اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یوں ہی عرصہ گزر رہا تھا، اور اس بات کو 2 سال بیت کے۔ میری بیوی اور میری ماں کو بہت خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ لیکن اب میری دوسری بیوی کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا وہ رات کے وقت کچے پیاز کھانا شروع کر دیتی۔ مجھے تو پیاز سے ہی الرجی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دوسرے کمرے میں سونا پڑتا، اور ایک رات جب میں اس کے کمرے میں گیا تو میری روح فنا ہو گئی اپنی بیوی اور ماں کی باتیں سن کر، کیونکہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے ماریا کو ایسی دعائیں کھلائی ہیں جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، اور اس ذہنی توازن بگڑنے کی وجہ سے ان دونوں نے اسے پاگل خانے میں بیچ دیا، اس کے بیٹے سمیت۔ اور ساتھ یہ بھی باتیں کر رہی تھیں کہ اب بس عامل بابا کی باتوں پر عمل کر کے 1 مہینے تک میرا شوہر دوسرے کمرے میں سوئے، اس کے بعد خدا مجھے اولاد سے نواز دے گا۔ اور شوہر کو دور کرنے کے لیے میری بیوی نے پیاز کھانے والا عمل شروع کر دیا بابا کی باتوں میں آ کر۔ ان کی یہ بے تکی باتیں سن کر مجھے بہت طیش آیا، اور میں جیسے ہی کمرے میں آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ میری بیوی اور ماں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی اور بچے کو پاگل خانے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد مجھے میری بیوی اور بچہ مل ہی گئے۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب تھی، بکھرے بال، چہرہ ایسے جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ وہ تو مجھے پہچاننے تک سے بھی انکاری تھی۔ اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی ماریا کو میری ماں اور میری بیوی نے دیکھا، ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ میں نے اپنی دوسری بیوی فہمیدہ کو طلاق دے دی، اور فہمیدہ میرے گھر سے روتی دھوتی ہوئی نکل گئی۔ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس نے میرا گھر خراب کیا تھا۔ اور اپنی ماں کو میں نے کہا کہ اگر آپ ماریا کو ایک خراش بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج بہت اچھے ڈاکٹر سے کروایا، اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھا، اور بہت جلد میری بیوی صحت یاب ہو گئی۔ میں نے ماریا کو بتایا کہ اب اس کی ماں نہیں رہی۔ یہ سن کر وہ بہت افسردہ ہوئی۔ میں نے اس سے یہ بھی بتایا کہ میری ماں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے کیا کیا برداشت کرنا پڑا۔ میں نے اس سے معافی بھی مانگی۔ میری ماں کو بھی اپنے کیے پر بہت افسوس تھا۔ انہوں نے ماریا سے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔
ماریا نے انہیں سچے دل سے معاف کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی کے بھائی سے رابطہ کیا اور پھر میرے سسرال والے آئے۔ انہوں نے میری بیوی کے ساتھ صلح کر لی کیونکہ ماریا اب اپنے سارے کام کاج وغیرہ چھوڑ چکی تھی۔ وہ صرف ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی بن کے رہنا چاہتی تھی، جو کہ وہ بہت پہلے بھی تھی، لیکن اب وہ اپنوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا۔ اب ہم لوگ بہت ہنسی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔